امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میرا نام علی عثمانی ہے اور نیوز ود علی عثمانی کے ساتھ آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جو ہے وہ 30 اکتوبر 2025 ہے اور آج ایک بہت امپورٹنٹ ملاقات جو ہے وہ ساؤتھ کوریا میں ہوئی ہے، دنیا کی دو بہت بڑی لارجسٹ پاور کی۔ ایک امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی ہے پریزیڈنٹ شی جن پنگ سے۔ یہ 1.5 گھنٹے کی ملاقات تھی، 1 گھنٹہ 30 منٹ کی یہ ملاقات تھی جو 1 گھنٹہ 30 منٹ کے بعد ختم ہوئی ہے، اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ اور شی جن پنگ جو ہیں وہ واپس اپنے اپنے کنٹریز میں روانہ ہو چکے ہیں۔ بٹ بات یہ ہے کہ یہ میٹنگ کیوں اتنی امپورٹنٹ تھی، کیونکہ ایک طرف امریکہ کی اور چائنا کی ٹینشنز ہیں۔ چائنا جو ہے وہ امریکہ کو سرپاس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایک نئی گلوبل پاور کے طور پہ ایمرج ہو رہا ہے، جبکہ دوسری طرف امریکہ ایک اسٹیبلش پاور ہے، اور جو بھی اسٹیبلش پاور ہوتی ہے یہ رول آف دا جنگل ہے یا دا رول آف دا ورلڈ ہے، کہ جو بھی پاور آلریڈی اسٹیبلش ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی کہ اس کو مقابلہ دینے کے لیے یا اس کو ٹکر دینے کے لیے کوئی اور گلوبل پاور آئے، کیونکہ اس سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹیبلش پاور ہوتی ہے، جو اس کا رول آف لا ہے، جو دنیا میں اس نے اپنی مرضی سے امپلیمنٹ کیا ہے، جو اس کی انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں، اور جو نئی پاور ایمرج کر رہی ہوتی ہے وہ بھی اپنا ایک نیا الٹرنیٹیو گلوبل آرڈر لے کر آنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر کشیدگی بڑھتی ہے۔ تو یہ سارا معاملہ ہے، اور اس سارے معاملے میں، ان ساری ٹینشنز میں ہم نے دیکھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ساؤتھ کوریا میں ہوئی پریزیڈنٹ شی جن پنگ سے، اور اس ملاقات میں ہمیں بہت تناؤ دکھائی دیا، بہت ٹینشنز دکھائی دی، بیکاز ایک طرف شی جن پنگ جو تھے ان کی ملاقات ٹرمپ سے ہوئی، اور دوسری طرف جب ٹرمپ ان سے ملے تو ہم نے دیکھا کہ چہروں پر ایک واضح طور پر کمپٹیشن، ایک واضح طور پر ٹینشنز جاری تھی، کیونکہ ماضی میں ٹرمپ جو ہے وہ چائنا کے بارے میں بہت زیادہ عجیب باتیں کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ چائنا نے بھی اس کو ری بف کیا ہے اور ری بیک کیا۔ اب یہ ملاقات کیوں اتنی امپورٹنٹ تھی، اس پہ بات کریں گے اس ویڈیو میں ہم لوگ۔ اس کے علاوہ ہم لوگ بات کریں گے کہ اب اس ملاقات کا جو آؤٹ کمز ہیں وہ کیوں اتنے امپورٹنٹ ہیں، اور میں فیوچر میں چائنا اور امریکہ کی جو ہمیں پیرٹی، برابری جو ہمیں ایک طرح سے نظر آ رہی ہے، چاہے وہ ٹریڈ ہو، چاہے وہ ملٹری ہو، چاہے وہ ڈپلومیسی ہو، چاہے وہ گلوبل انسٹیٹیوشنز ہو، یہ جو پیرٹی ہے یہ آنے والے ٹائم پہ کتنی زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے، خاص طور پہ امریکہ کے لیے اور خاص طور پہ چائنا کے لیے، تو ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس میٹنگ میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوئی ہے۔ اس میٹنگ میں، اس 1.5 گھنٹے کی میٹنگ میں، امریکہ نے کن چیزوں پہ ایگری کیا ہے اور چائنا نے کن چیزوں پہ ایگری کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم اگلی بات کریں گے اور میں پھر آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیں، اس میٹنگ کا لب لباب یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ چائنیز پریزیڈنٹ شی ہیو ایگریڈ ٹو کال آف اے میوچل ایسکیلیشن ان دیئر کنٹریز trade war, lowering the temperature in the heated confrontation that has to upend the global economy۔ اب اس پوری میٹنگ کے دو بڑے آؤٹ کمز ہمیں نظر آئے ہیں، اس پوری میٹنگ کے دو بڑے آؤٹ کمز ہمیں نظر آئے ہیں۔ جو پہلا امپورٹنٹ آؤٹ کم ہے اس میٹنگ کا، وہ آؤٹ کم یہ ہے کہ امریکہ نے یہ فیصلہ کیا ہے اور چائنا نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے پہ ٹیرف نہیں لگائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات ذرا سمجھنا ضروری ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جو جی ڈی پی، دنیا کی سب سے بڑی جو معیشت ہے وہ آج بھی امریکہ کی ہے۔ تو امریکہ اگر کسی کنٹری پہ ٹیرف لگاتا ہے تو نقصان دوسرے کنٹری کو زیادہ ہوتا ہے۔ سو دیٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ۔ تو امریکہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگلے تقریباً 1 سال کے لیے، اگلے 12 مہینوں کے لیے چائنا اور امریکہ ایک دوسرے پر ٹیرف نہیں لگائیں گے، خاص طور پہ امریکہ چائنا کی پروڈکٹس پر ٹیرف عائد نہیں کرے گا۔ اس وقت امریکہ نے 130% کا جو ٹیرف ہے چائنیز پروڈکٹس پہ لگایا ہے۔ آنے والے کچھ دنوں میں ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ امریکہ جو ہے وہ اس ٹیرف کو ختم کرے گا یا نہیں کرے گا، بٹ اس میٹنگ کے بعد ایک آؤٹ کم تو کلیئر ہے کہ امریکہ اور چائنا ایک دوسرے پر ٹیرف جو ہے وہ ختم کریں گے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ امپورٹنٹلی کہ جو گلوبل ایٹماسفیئر میں جیو پولیٹیکل ٹینشنز ہیں، چاہے وہ مڈل ایسٹ میں ہوں، چاہے وہ انڈو پیسیفک میں ہو، چاہے وہ تائیوان کے اوپر ہوں، چاہے وہ سینٹرل ایشیا میں ہو، چاہے وہ ساؤتھ ایشیا میں ہو، چاہے وہ ایسٹ ایشیا میں ہو، ان ٹینشنز کو کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میں بھی یہ دوسری بات پہ آتا ہوں، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ٹیرف ہے۔ ٹیرف کو کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا امریکہ کی طرف سے، اور چائنا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چائنا جو ہے وہ جو ایکسپورٹ کنٹرول اس نے ریئر ارتھ منرلز پہ لگایا ہے وہ بھی فی الحال جو ہے ان کو کم کرے گا، تاکہ امریکہ تک جو ہے وہ ریئر ارتھ منرلز کی رسائی ہو سکے۔ ہم اب آگے جا کے ریئر ارتھ منرلز کی بھی بات کریں گے، تو یہ تو بہت امپورٹنٹ چیزیں۔ اب بات اس ٹائم یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ خبر آ رہی ہے کہ 1 سال کا ٹریڈ ٹروز کیا گیا ہے۔ اب ٹریڈ ٹروز ہوتا کیا ہے؟ ٹریڈ ٹروز کا مطلب یہ ہے کہ چائنا اور امریکہ اگلے 1 سال تک ایک دوسرے پر جو ہے وہ ٹیرفز نہیں لگائیں گے اور ٹریڈ کو سموتھلی کرنے دیں گے، لیکن اگلے 1 سال کے لیے۔ تو یہ ایک ٹیکٹیکل پاز ہوا ہے،
یہ اسٹریٹجک پاز نہیں ہے، یہ ایک ٹیکٹیکل پاز ہے، یعنی ایک سال کے لیے، ایک شارٹ ٹرم 12 مہینوں کے لیے امریکہ نے ایک کوشش کی ہے کہ وہ چائنا کو مائل کرے اپنے ساتھ ٹریڈ کرنے پہ، اور وائس ورسا امریکہ کو بھی. پہلی بات تو یہ. اگلی امپورٹنٹ بات اس سارے معاملے میں جو ہے وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ مور امپورٹنٹلی اگر ہم اس سارے معاملے کو آگے لے کر جاتے ہیں، اگلی بات یہ ہے کہ ایک پروفیسر ہے، ان کا نام ہے ڈینس وائلڈر. یہ ڈینس وائلڈر صاحب جو ہیں یہ جارجیا ٹاؤن یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں. انہوں نے جو ہے ایک بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دی ہے الجزیرہ کو کہ دا اپیرنٹ ریزلٹ آف دس میٹنگ ول بی اے پاز اینڈ اے اسمال roll back in the trade war. Both sides have not given up their trade weapons but merely have agreed to stop firing as long as both sides hold to the agreement. اب بات اس ٹائم یہ ہے کہ ایک بڑے امپورٹنٹ پروفیسر ہیں جو جارج ٹاؤن یونیورسٹی کی ہیں، ڈینس ویلڈر صاحب، یہ کہتے ہیں کہ دونوں سائڈس نے ایگری کیا ہے کہ چھوٹے ٹائم کے لیے، اسمال ٹائم کے لیے، 12 مہینے کے لیے، یعنی ابھی ہم اس ٹائم جو ہے وہ اکتوبر نومبر 2025 میں ہے، تو اگلے سال اکتوبر نومبر تک دونوں کنٹریز یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ ایک دوسرے پر ٹیرف نہیں لگائیں گے، ٹیرف عائد نہیں کریں گے، اور ایک طرح سے اس سارے معاملے کو بات سے، ٹاک سے سلجھائیں گے. پہلی بات تو یہ. اگلی امپورٹنٹ بات اس سارے معاملے میں یہ ہے جو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا بھی ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا بھی بڑا اہم اسٹیٹمنٹ ہے. میں آپ کو یہ باتیں بتا اس لیے رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو اگلی بات بتانے والا ہوں، کیونکہ وہ یوکرین رشیا وار سے ریلیٹڈ ہے. اب ٹرمپ صاحب کا اسٹیٹمنٹ یہ آیا جب یہ ساری میٹنگ ہو گئی، تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا اسٹیٹمنٹ یہ آیا کہ آئی بلیو شی جن پنگ از گوئنگ ٹو ورک ویری ہارڈ ٹو اسٹاپ دا ڈیتھ دیٹ از کمنگ ان. The issue of rare earth had been settled under the agreement which he said would be renegotiated every year. اب چائنا نے یہ فیصلہ کیا ہے، امریکہ نے کہا کہ وہ اب ٹیرف چائنا پہ نہیں لگائے گا اور ٹریڈ وار جاری نہیں کرے گا ایک سال تک. تو چائنا نے بھی یہ کہا ہے کہ بدلے میں چائنا بھی ریئر ارتھ منرلز کا جو ایکسپورٹ کنٹرول تھا، تو چائنا بھی جو ہے وہ بھی امریکہ پہ ایکسپورٹ کنٹرول ٹائٹ نہیں کرے گا. خیر ریئر ارتھ منرلز تو چائنا پوری دنیا کو سپلائی کرتا ہے، لیکن خاص طور پہ امریکہ کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے چائنیز ریئر ارتھ منرلز کی، کیونکہ وہ اپنے F-16، اپنی اسٹیلتھ فائٹر جیٹس، اپنی جو ریڈارز ہیں، اور جو امریکہ کی کٹنگ ایج ٹیکنالوجی ہے جس میں چیٹ GPT ہے، AI ہے، AGI ہے، کوانٹم کمپیوٹنگ ہے، اس میں یہ ساری ٹیکنالوجی یوز کر کے امریکہ بھی پروفٹ کماتا ہے، امریکہ کی کمپنیاں. تو چائنا نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ پر جو ہے وہ اگلے ایک سال تک، جب تک امریکہ چائنا پر ٹیرف نہیں عائد کرے گا، چائنا بھی ریئر ارتھ منرلز کو جو ایکسپورٹ کنٹرول ہے وہ ٹائٹ نہیں کرے گا. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اگلی بات سنیں گا. اب یہ جو نیو ڈیل ہوئی ہے، جو نئی ڈیل ہوئی ہے، اب یہ ڈیل کہہ لیں، شارٹ ٹرم ایک ٹروس کہہ لیں، ایک سال کا ایک معاہدہ کہہ لیں، یہ بڑی شارٹ ٹرم ڈیل ہوئی ہے. اس شارٹ ٹرم ڈیل کے مطابق چائنا agreed to defer its planned export control on rare earth while the US will drop a threatened 100% tariff